بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی، جی اور آج کی یہ فکر انگیز تحریر پیش کی جا رہی ہے بالکل عاجز مسلمان کی جانب سے۔ صحیح۔ اس چینل کا مقصد ہے کہ قرآن، حدیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسانی نفس، دماغ اور اخلاقی مسائل کو سمجھا جائے۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور چونکا دینے والا ہے۔ بالکل۔ بنی اسرائیل کا راستہ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی وارننگ، ایک بہت بڑی وارننگ۔ چلیں اب اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا خط موجود ہو جو صدیوں پہلے لکھا گیا ہو، جس میں ان تمام نفسیاتی جالوں، غلطیوں اور تباکن رویوں کی انتہائی باریک تفصیل موجود ہو جو مستقبل کے معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے۔ بالکل، مطلب ایک پورا نقشہ ہو۔ ہاں، اور پھر آج کے دور میں جو جدید نیورو سائنس ہے، یعنی دماغی سائنس اور انسانی تاریخ کا مطالعہ، وہ اس خط کی ایک ایک سطر کو بالکل درست ثابت کر دے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ آج جس ماخذ کا ہم یہ تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ دراصل ایک ایسا ہی خطرے کا سائرن ہے۔ یہ کوئی محض پرانی داستانوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک ایسا ایکس رے ہے جو کسی بھی باشعور انسان کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس تفصیلی تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کو توڑتا ہے۔ عام طور پر جب تاریخ پڑھی جاتی ہے نا، تو ذہن لاشعوری طور پر ایک فاصلہ قائم کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ ایک دوری سی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پرانے لوگ تھے، ان کے حالات مختلف تھے، اور ہمارا مطلب ان سے کوئی لینا دینا نہیں، جیسے وہ کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسان کا اندرونی ڈی این اے نہیں بدلتا۔ جب انسانی رویوں کی گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا جائے تو یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ زمان و مکان بدلنے یا یہ نئی ٹیکنالوجی کے آ جانے سے بنیادی انسانی جبلت وہی رہتی ہے۔ صحیح۔ طاقت کا نشہ ہو، گروہی تعصب ہو، اور سچائی سے منہ موڑنے کی جو کشمکش ہزاروں سال پہلے تھی، وہ آج بھی عین اسی پیٹرن پر موجود ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تحریر کا وہ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جو ہماری سوچ کے زاویوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ ماخذ کے عین الفاظ یہ ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ حصہ 1، یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ قرآن بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے۔ ان کی غلطیاں ہماری وارننگ۔ بالکل، آئینہ دکھانے کے لیے۔ اور جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو ذہن میں ایک انتہائی واضح تشبیہ ابھرتی ہے۔ فرض کریں ایک بہت ہی خطرناک دھند سے بھری ہوئی پہاڑی سڑک ہے، ایک جان لیوا موڑ کی طرح۔ ہاں، اس سڑک کے ایک خطرناک موڑ پر ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا وارننگ بورڈ لگا ہوا ہے، جس پر لکھا ہے کہ یہاں پچھلی گاڑیاں کھائی میں گر چکی ہیں۔ صحیح۔ اب ذرا اس ڈرائیور کی ذہنیت پر غور کریں، جو اس بورڈ کو دیکھ کر مسکرائے اور سوچے کہ یہ بورڈ تو ان پرانے ڈرائیوروں کے لیے تھا جو خستہ حال گاڑیاں چلاتے تھے، میری گاڑی کا ماڈل تو نیا ہے، اور یہ سوچ کر وہ رفتار مزید تیز کر دے۔ یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ بالکل۔ تو جب تاریخ کو وارننگ کے بجائے محض ایک کہانی سمجھنے کی غلطی کی جاتی ہے، تو کیا یہ دراصل اسی متکبر ڈرائیور کی طرح برتاؤ نہیں ہو رہا؟ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ اور دیکھیں، سائنس کی زبان میں اس رویے کو کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی الجھن سے فرار کہا جاتا ہے۔ ذہنی الجھن سے فرار؟ جی، جب کوئی انسان یا کوئی گروہ اپنے زوال کی نشانیوں کو کسی پرانی قوم کی داستان میں دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ایک شدید الجھن اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس تکلیف دہ احساس سے بچنے کے لیے وہ ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے کہ ہم تو ان جیسے نہیں ہیں، ہمارا لیبل تو مختلف ہے۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی دفاعی نظام ہے جو یہ ماننے سے روکتا ہے کہ کوئی بھی انہی خامیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ ماخذ اس دفاعی نظام پر سیدھی چوٹ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ وارننگ بورڈ کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ موجودہ سفر کرنے والوں کے لیے ہی نصب کیا گیا تھا۔ اور جب وہ نفسیاتی دفاعی دیوار ٹوٹتی ہے نا، تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ تحریر کا اگلا پہلو اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماخذ کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حصہ 2، سب سے بڑا خطرہ وہی راستہ اختیار کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، یہاں تک کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کھلم کھلا کیا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی یہ پیشین گوئی سنتا ہے نا تو ایک عجیب سی سنسنی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک غیبی خبر نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی فطرت کے ایک ڈرا دینے والے تسلسل کا بیان ہے۔ بالکل، اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ اثر انگیز ہے کہ یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی علت اور معلول کے آفاقی قانون کا بیان ہے۔ مطلب جیسا بوؤگے ویسا کاٹوگے۔ ہاں، اس کو سیدھی سی زبان میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر زمین میں وہی بیج بویا جائے گا جو پچھلی قوموں نے بویا تھا تو فصل بھی عین وہی نکلے گی۔ صحیح۔ کوئی لیبل یا کوئی دعویٰ اس فصل کو نہیں بدل سکتا۔ یہ ایک سماجی اور کائناتی اصول ہے کہ جب کوئی معاشرہ ان اخلاقی، روحانی اور بنیادی اصولوں کو ترک کر دیتا ہے جن پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس کی تنزیلی کا سفر بالکل اسی ڈھلان پر ہوتا ہے جس پر پہلے والی قومیں پھسل چکی ہوتی ہیں۔ جب غرور، مادی لالچ اور اپنی ہی بنائے ہوئے اصولوں پرستی کسی معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ جائے تو اس کا انجام کسی معجزے سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہاں ایک پیراڈاکس پیدا ہوتا ہے، ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ خطرہ اتنا ہی واضح ہے اور تاریخ بھی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے تو پھر انسان اس گڑھے میں گرتا کیسے ہے؟ مطلب یہ زوال عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ یہ ایک اہم پہلو ہے۔ تحریر اسی میکانزم کو بے نقاب کرتی ہے اور انتہائی صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ حصہ 3، 73 فرقوں والی حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ جی۔ صحابہ نے پوچھا، نجات کون پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ صراط مستقیم۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سننا اور کہنا بہت آسان لگتا ہے کہ بس اس ایک اصل راستے پر چل پڑو۔ بالکل، کہنے کی حد تک بہت آسان ہے۔ لیکن اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے نا تو جب کوئی عام انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے ہر طرف لیبلز کا ایک ہجوم نظر آتا ہے۔ ہر گروہ، ہر فرقہ بڑی شدت سے یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ صرف انہی کا لیبل حق پر ہے۔ صحیح۔ یہ صورتحال تو کسی بھی انسان کو مکمل طور پر کنفیوز کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ان بے شمار دعووں کے شور و گل میں آخر اصل راستے کو پہچانا کیسے جائے؟ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے، اور دراصل یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص ان 73 فرقوں والی بات کو سنتا ہے نا تو اس کا دماغ فوری طور پر ایک اور دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ پھر سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، ہر سننے والا انسان لاشعوری طور پر یہ سوچتا ہے کہ باقی 72 تو گمراہ ہیں، لیکن میں جس گروہ کا حصہ ہوں وہی 73واں نجات پانے والا گروہ ہے۔ ارے ہاں، یہ تو ہر کسی کا دعویٰ ہوتا ہے۔ یہ مکمل طور پر انسانی انا کا کھیل ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرے اصولوں کو چھوڑ کر شناخت یعنی آئیڈینٹی پالیٹکس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیڈینٹی پالیٹکس۔ حق کبھی بھی کسی مخصوص لیبل کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیبلز تو انسانوں کی اپنی ایجاد ہیں تاکہ وہ خود کو دوسروں سے برتر ثابت کر سکیں۔ اصل ماخذ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسوٹی لیبل نہیں بلکہ وہ جوہر اور بنیاد ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہو۔ اور اس جوہر کی نشاندہی ماخذ کے اگلے حصے میں کر دی گئی ہے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ مصنف لکھتے ہیں، حصہ 4، نجات کا اصل معیار۔ نجات کسی نام، گروہ یا لیبل میں نہیں، بلکہ قرآن، سنت، صحابہ کا طریقہ یہی ہے، اسٹریٹ پاتھ، صراط مستقیم۔ یعنی بات واضح ہے کہ یہ کوئی جامد نام نہیں ہے جسے بس گلے میں لٹکا لیا جائے، بلکہ یہ ایک مستقل فریم ورک ہے، ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ 100% درست۔ یہ ایک زندہ اور متحرک فریم ورک ہے، اور اس فریم ورک میں ان تینوں چیزوں قرآن، سنت اور صحابہ کے طریقے کا ایک ساتھ ہونا بہت اہم ہے۔
تینوں کا ایک ساتھ ہونا؟ جی، کیونکہ جب کسی بھی نظریے کو، کسی بھی تھیوری کو عملی شکل میں پرکھنا ہو تو سب سے محفوظ راستہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ان لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا جائے جنہوں نے اسے براہ راست اپنے سرچشمے سے سیکھا اور نافذ کیا۔ صحابہ کا طریقہ۔ بالکل، یہ کسی ایک شخص کی انفرادی تشریح پر مبنی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تسلسل ہے جو انسان کو ہر دور کی نئی پیدا ہونے والی الجھنوں اور خود ساختہ تشریحات سے نکالنے کا کام کرتا ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ایک اور تشبیہ پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت ہی شاندار اور انتہائی مضبوط عمارت کا اصل بلو پرنٹ یعنی اس کا نقشہ موجود ہے۔ یہ عمارت صدیوں تک کھڑی رہنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بعد میں آنے والے معمار اور ٹھیکیدار یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں اس کمرے کا ڈیزائن آج کل کے فیشن کے مطابق تھوڑا تبدیل کر دینا چاہیے، یا مٹیریل سستا کر دینا چاہیے۔ بالکل، وہ سوچیں کہ بنیاد میں اصل مٹیریل مہنگا اور مشکل ہے، اس کی جگہ اپنی پسند کا سستا مٹیریل ڈال دیتے ہیں، اور وہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اصل انجینئرز کی ہدایات ماننے سے انکار کر دیتے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے نا؟ یہ تبدیلیاں بظاہر بہت چھوٹی اور بے ضرر لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ عمارت اندر سے اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر مصنف نے اس تاریخی بگاڑ کو بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے۔ میں ماخوذ پڑھتا ہوں۔ جی۔ حصہ 5، بنی اسرائیل کی بڑی غلطیاں۔ جی۔ دین میں تحریف، خواہشات کی پیروی، علماء کی بات چھوڑ دینا، نتیجہ تقسیم، گمراہی، اللہ کی ناراضگی۔ یہ بلو پرنٹ والی تشبیہ صورتحال کی نہایت درست عکاسی کرتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نظریات میں جو بگاڑ آتا ہے وہ کبھی بھی راتوں رات یا اچانک نہیں آتا۔ ہاں، وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم دین میں تحریف اور خواہشات کی پیروی کے الفاظ پر غور کرتے ہیں نا، تو یہ وہی بلو پرنٹ میں آہستہ آہستہ رد و بدل کرنے والی بات ہے۔ شروع میں اسے وقت کی ضرورت یا چھوٹی سی ثقافتی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے، جس کو لوگ اتنا سیریس بھی نہیں لیتے شروع میں۔ جی ہاں، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خالص اصول انسانی انا، اس کی مادی لالچ یا اس کی مرضی پر بھاری گزرنے لگے تو انسان اس اصول کو ماننے کے بجائے اسے اپنے من پسند زاویے سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہر شخص یا ہر گروہ اپنے اپنے زاویے سے بلو پرنٹ کو موڑنا شروع کر دے گا تو نتیجہ لا محالہ طور پر تقسیم کی صورت میں ہی نکلے گا۔ ظاہر ہے جب مشترکہ بنیاد ہی تبدیل کر دی جائے تو ایک عمارت یا ایک امت اکٹھی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمارت میں اس حد تک دراڑیں پڑ چکی ہوں تو اسے مکمل تباہی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کا جواب ہمیں ماخذ کے اگلے 2 حصوں میں ملتا ہے جو بالکل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔